یہ آزادی جو ہمارے آباء و اجداد نے قربانیوں کے بعد ہمارے تک پہنچائی ہے، ہمیں ملی ہے، ہمیں اب یہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اگلی نسل تک پہنچانی ہے۔ ہمیں اس آزادی کو اب ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں ان تک پہنچاتے ہوئے میں یہ بتانا ہے کہ آخر اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا، کیوں لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر وہ ہجرت کی، اور یہ مناہل بہت بڑی ہجرت تھی، یہ ہسٹری کی بہت قربانیاں دی ہمارے بزرگوں نے، اور لٹرلی آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کا کیا جذبہ ہوگا جب انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے صرف اپنے بچے لیے اور پاکستان کی زمین کی خاطر، حالانکہ زمین وہاں پر تھی، ان کے گھر تھے، ان کا سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے ناظرین سب کچھ وہاں پر چھوڑا اور اس سرزمین کے لیے یہاں پر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ایک اسلامی ریاست چاہیے تھی، اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اسی لیے آج ہم اس جگہ پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، ہم وہ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ حالات کیسے تھے، وہ جذبات کیسے تھے جن کے ساتھ ہمارے اس وقت کے جو مسلمان تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، انہوں نے اتنی قربانیاں دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، ستارہ امتیاز ہیں، ڈائریکٹر ہیں اقبال اکیڈمی پاکستان کے۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ شکریہ۔ اور ہمیں اسٹوڈیوز میں کیسر احمد راجہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ویلکم سر۔ سر پاکستان کے بہت نامور سوشل کمنٹیٹر ہیں، جبکہ زوم پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر وائس چیئرمین ادارہ نظریہ پاکستان میاں الطاف فاروق صاحب۔ السلام علیکم میاں الطاف صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر یہ کہیے گا، آج ہم 79واں یوم آزادی منا رہے ہیں، آپ سینئر وائس چیئرمین ہیں ادارہ نظریہ پاکستان کے۔ آج نظریہ پاکستان اور جس جگہ پر پاکستان کھڑا ہے، ہم کس طریقے سے ان دونوں چیزوں کو ملا کر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ قوم اپنا کردار بدلے، محنت کرے اور پاکستان سے زیادہ محبت کرے، اور پیچھے قوم نے آپ کو یہ دکھا دیا مارکہ حق میں کہ فوج کے ساتھ کیسے کھڑی ہوئی، اسی طرح کھڑے ہوتے رہیں اور اپنے ملک کا دفاع کرتے رہیں، اور اپنے ملک کو ترقی پہ لانے کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور محنت کرنی پڑے گی، اور دولت پرستی چھوڑنی ہوگی۔ بالکل۔ سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان بنانا کتنا اہم تھا، کیونکہ آج کل کی یوتھ کو یہ بتانا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی جد و جہد کی تھی اس کے لیے۔ پاکستان بنانا اس لیے ضروری تھا کہ 1885 میں انگریزوں نے اور ہندوؤں نے مل کے، جن میں غدار مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مل کے یہ سوچا کہ الٹیمیٹلی ایک دن ہندوستان کو ایک آزاد ملک بننا ہوگا، تو اس کو اس طرح ہینڈل کیا جائے کہ جب وہ آزاد ہو تو وہ انگریزوں کا ملک ہی رہے، اور اس میں ہندو جو ہیں وہ انگریز کے ساتھ مل کے اس کے اوپر راج کریں۔ یہ تھا ان کا 1885 میں، جس میں ایک انگریز بنا سیکرٹری، ایک ہندو بنا آل انڈیا کانگریس کا، وہ بنا پریزیڈنٹ۔ تو یہ ان کا پلان تھا، جن کے لیے انہوں نے 62 ایئرس بے انتہا محنت کی، لیکن پاکستانیوں نے اپنے جذبے کے، مسلمانوں نے اپنے جذبے کے ساتھ، اپنی ہمت کے ساتھ، اپنے بلبلے کے ساتھ ان کو 7 سال میں 1940 میں پاکستان ڈیفینیشن پاس ہوا، تو 7 سال میں کوئی ڈیفیٹڈ ہیں، دیور ڈیفیٹڈ، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ہم نے اپنا پاکستان حاصل کر لیا۔ جو جذبہ اس وقت تھا، لوگوں نے اپنا تن من دھن لگا کے پاکستان کو حاصل کیا۔ اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ پاکستان کو انشاءاللہ ہم مضبوط کریں گے۔ یہ کہیے گا کہ پاکستان حاصل کر لیا گیا، مسلمانوں نے علیحدہ وطن بنا لیا،
اب آگے جب ہم دیکھتے ہیں اپنا مستقبل، کیا ایک اس خطے کے مسلمانوں کے لیے صرف ایک ملک بنانا مقصود تھا، یا پھر لارجر پرسپیکٹو میں پوری امہ کو ہمیں یونائٹ کرنا ہوگا اس جگہ سے، اس ملک سے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ڈیفنس پیکٹس بھی ہو رہے ہیں دوسری اسلامی کنٹریز کے ساتھ. یہ تو جی کمال کر دیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے اور ہمارے کمانڈر ان چیف صاحب نے کہ آج دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہو گیا ہے کہ پاکستان اتنا انٹرنیشنلی آگے نکل گیا ہے کہ ہمارا جو ازلی اور ابدی دشمن ہے جو ہمیشہ رہے گا وہ ہے انڈیا، ہندو. وہ بھی پریشان ہو گئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا گیا ہے، اتنا مار کر انہوں نے یہ مارا ہے. پہلے ان کو شکست دی ہے اور پھر یہ جو آج کل جتنا ہو رہا ہے، جتنا یہ اس میں حصہ لے رہے ہیں، پاکستان کا نام ساری دنیا میں گونج رہا ہے. یہ گونجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں امپورٹنس مل گئی ہے. اب قوم کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دے، قوم کو چاہیے کہ محنت کرے، اپنے اندر تھوڑی سی جذبہ یہ پیدا کرے، قربانی دینی ہے تو انشاءاللہ یہ ملک پھر 1968 کی طرح ایک بہت شاندار ملک جس میں کوئی مہنگائی نہیں تھی، کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں تھی، اسی طرح ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. انشاءاللہ. سر آپ فیوچر کی بات کریں، انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف گامزن ہیں. یوتھ کے لیے کیا پیغام ہے کہ اب کیونکہ آگے اس ملک کو ہماری یوتھ نے لے کے چلنا ہے، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کے پاس؟ یوتھ کے لیے یہ ہے کہ پاکستان بنانے میں یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کی جو یوتھ تھی اس نے کتنا کام کیا. اسلامیہ کالج لاہور، اسلامیہ کالج پشاور، علی گڑھ یونیورسٹی، حیدرآباد دکن، تو نوجوانوں نے قائد اعظم کی آواز پہ گاؤں گاؤں جا کر، قصبہ قصبہ جا کر اتنا کام کیا اور قائد اعظم بڑی ان کو امپورٹنس دیتے تھے، بڑی پریفرنس دیتے تھے. انہوں نے بڑی جان لڑائی نوجوانوں نے. وہی جذبہ وہی ملک کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے اور بھارت سے اپنے بدلے لینے کے لیے، اپنے علاقے واپس لینے کے لیے، وہی جذبہ ان کے اندر وہی آنا چاہیے جو کہ انشاءاللہ آئے گا. جو یہ گورنمنٹ نے پالیسیز بنائے کہ نوجوانوں کو آگے لائے، نوجوانوں کو سپورٹ کریں تاکہ نوجوان کل کی فوج بن کے پھر فوج کے ساتھ کھڑے. بہت شکریہ. میاں فاروق الطاف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.